صباؤدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ صباؤدین صاحب ان امور کے بڑے ایکسپرٹ ہیں۔ صبا صاحب، یہ کون ہے، یہ مساوی کون ہے، اور یہ براڈ شیٹ کمپنی، یہ چکر کیا ہے؟ کیا پورا پاکستان کو اس کے پریشان ہو گیا؟ یا ذرا بتائیں تو صحیح، کیا گیم کیا ہے یہ؟ احسان بھائی، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہے کہ واقف کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ پاکستانی عوام سے ایک گزارش آپ کی وساطت سے اپنے ناظرین سے پہلے تو یہ کروں گا کہ جو بھی منظرنامہ، جو کوئی بھی آپ کے سامنے، اس معصوم عوام کے سامنے پینٹ کرے، پیش کرے، اس کی تمثیل آپ کے سامنے آئے، تو اس پردے کے پیچھے ہونے والے عوامل، وہ منصوبے، ان کے بین الاقوامی کرداروں کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے، جن کی وجہ سے آپ کے سامنے ایک ڈرامہ، ایک تمثیل آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، جس طرح کا یہ اسکینڈل نیا آیا ہے۔ Having said that، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کاوہ موسوی ہے کون؟ اس کا خیر اس کا جواب تو آپ کے پاس ہے، اور ہماری ناظرین کو بھی پتہ چل جائے گا یا چل چکا ہوگا کہ یہ شخصیت ہے کیا۔ میری نظر میں کاوہ موسوی، یہ اسکینڈل اور اس کی یہ آرگنائزیشن پچھلے 2 دہائیوں سے پاکستان پر حکومت کرنے والی ہر حکومت اور اس میں حکمران جو رہے ہیں، ان سب کے کریکٹر کے اوپر، ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر بدنما داغ ہے۔ یہ کاوہ موسوی پاکستان کی اس معصوم عوام کا بھی منہ چڑھا رہا ہے جو اپنے خواہشات کی تکمیل میں خون تھوکتے ہوئے مر جاتے ہیں، لیکن اپنے ٹیکس کا، محنت کمائی کی رقم اس حکومت کے حوالے کرتے ہیں اپنی شہری ذمہ داری کے تحت، اور کیسے ہمارا ٹیکس کا پیسہ ضائع ہوتا ہے، کیسے استعمال ہوتا ہے، وہ اسکینڈل نے ظاہر کر دیا ہے۔ اگر آپ اختصار سے مجھے بات کرنے کا کہیں گے تو میں 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی بات، ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں انسٹیٹیوشنل میموری یا آرگنائزیشنل میموری، یعنی کوئی حکومت رہے نہ رہے، لوگ کسی ادارے میں رہیں نہ رہیں، ایک انسٹیٹیوشنل آرگنائزیشنل میموری ہوتی ہے جو چیزوں کو آگے لے کے جاتی ہے، چاہے وہ پالیسیاں سیم رہتی ہیں لیکن چاہے وہ لوگ تبدیل ہوں۔ تو یہ ہماری آرگنائزیشنل یا انسٹیٹیوشنل میموری کے اوپر بھی ایک سوال ہے۔ دوسری بات، یہ ایک سوال عمران خان حکومت سے بھی ہے کہ کیا وہ ان 200 جو نام اس اسکینڈل میں آئے ہیں، جو چور ایکسپوز ہو چکے ہیں، ان کو سڑکوں پر گھسیٹتے ہیں یا ان کو ٹکٹ دے کر لندن کی فلائٹ میں بٹھا کر UK بھجواتے ہیں۔ تو احسان بھائی، کہنے کو تو میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن اختصار میں اتنا ہی آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان آرگنائزیشنز کے اوپر بھی سوال ہے جس میں لوگ بیٹھ کر سرکاری تنخواہیں لیتے ہوئے چوروں، ڈاکوں اور لٹیروں کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، ان کی مخبری کرتے ہیں۔ تو لہٰذا بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ اب نیب پہ بھی مساوی نے اتنے سنگین الزام لگائے، میں نے ابھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، تو نیب کی کریڈیبلٹی بھی ختم کر دی، ہمارے سابق حکمرانوں کی کریڈیبلٹی بھی ختم کر دی، ہمارے موجودہ جو سرکاری عہدیدار ہیں ان کی کریڈیبلٹی ختم کر دی، اور ایک بندہ جسے ہم نے چوروں کو پکڑنے کے لیے اپنے ساتھ ملایا تھا، وہ یہ کہہ رہا ہے تم سارے چور ہو۔ وہ یہ سمجھتے ہیں صرف وہی یہ کام کر سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں کر سکتا، اور ان کو 300 والی لسٹ نہیں، ان کو جو 600 والی لسٹ چاہیے تاکہ جو ان کے اپنے جو کام چلتے رہیں اور پاکستانیوں کا جو بیڑا غرق ہوتا رہے۔ بالکل صحیح۔ صبا صاحب، آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے مجھ سے ایک قومی ادارے کے بارے میں سوال کیا ہے، تو میں اس کا جواب دیتے ہوئے کافی احتیاط برتوں گا اور محتاط رہوں گا، کیونکہ میں اس ادارے میں جو محنتی لوگ ہیں، جو محب وطن لوگ ہیں، ان کی محنت کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہوں گا، اور جو اس ادارے کی کارکردگی رہی ہے پچھلے کچھ عرصے میں وہ ہم سب کے سامنے ہے، اس پہ بھی بات نہیں کروں گا۔ میں صرف اور صرف اپنا جواب محدود کروں گا کاوہ موسوی کے اس الزام کے اوپر۔ دیکھیے، بحیثیت سوسائٹی اور بحیثیت قوم، بحیثیت ملک، ہم تو کرپشن انڈیکس کے ٹاپ جو کچھ ممالک ہیں، ٹاپ کے اقوام ہیں، ان میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ اب میں جب کرپشن کی بات کرتا ہوں تو میرا مطلب
کسی سرکاری آفس میں بیٹھنے والے آدمی سے نہیں ہے، ریڑھی والے سے لے کر دکانداروں کی کرپشن سے لے کر ٹھیکیداروں کی کرپشن سے لے کر ہمارا تو سوشل فیبرک ہی کرپشن سے بنا ہوا. تو کوئی بعید نہیں کہ اس ادارے میں بھی کالی بیڑے موجود ہیں جن کا صفایا کرنا بہت ضروری ہے. دوسری بات، یہ چیئرمین نیب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو لیبل اس پہ 1999 میں لگا تھا کہ یہ ادارہ وچ ہنٹنگ کے لیے بنایا گیا ہے، یہ ادارہ ایز اے پولیٹیکل انسٹرومنٹ فار پریشر بنایا گیا ہے، اس لیبل کو کیسے اتارا جا سکتا ہے، یہ اس موجودہ چیئرمین نیب کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. میری نظر میں قاضی موسوی جو کہہ رہا ہے اس میں اس نے کوئی غلط بات نہیں کی، اور اس کی بات میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال اور آپ سے کہ ہمیں فائدہ کیا ہوا اس ساری گیم سے؟ صبا صاحب، ہم نے انہیں پیسے بھی دیے اور ہم نے انہیں فیسیلیٹیٹ بھی کیا، اور آج وہ ہمارے اوپر ہمارا چودھری بن کے ٹھیکیدار بن کے وہ اپنے احکامات صادر کر رہا ہے اور بڑے ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے نیب پہ ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے. تو ہمیں کیا ملا اس ساری گیم سے؟ 10 مئی کی پیار بھی چکھٹیا. سعد بھائی، فائدہ تو کیا ہونا تھا اس میں، اس اسکینڈل سے اتنا بھاری جو جرمانہ پاکستان نے ادا کرنا ہے وہ میری جیب سے، آپ کی جیب سے اور غریب لوگوں کی جیب سے ہی جائے گا. اور البتہ اس حکومت کے لیے ضرور ایک امتحان ہے کہ اس کو کیسے عوام کے سامنے اس پورے کیس کی کیسے شفاف تحقیقات ہوتی ہیں باعث ہوئے بغیر اور کسی ایک پارٹی پر فوکس کیے بغیر. میرے خیال میں جو اسکینڈل میں جو فہرست ہے وہ فہرست اویلیبل ہے، وہ میڈیا پہ اویلیبل ہے. تو اس فہرست کو کیسے یہ حکومت ایک ایگزامپل بناتی ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ کیسے یہ لوٹی ہوئی رقم واپس پاکستان آتی ہے، یہ سب سے بڑا چیلنج، سب سے بڑا سوال ہے. اور یہ پیسہ جو ہے، وہ آپ نے سوال پوچھا کہ یہ پیسہ جو نیب نے، حکومت نے پے کیا یا پے آگے دنوں میں کرے گی، تو وہ کون سا پیسہ ہے؟ تو وہ تو میرا پیسہ ہے، وہ آپ کا پیسہ ہے، وہ غریب کسان کا پیسہ ہے، وہ مزدور کا پیسہ ہے، وہ فیکٹری میں خون جلانے والے کا پیسہ ہے، وہ جو کنسلٹنٹ صبح سے رات تک ریسرچ پیپر لکھتا ہے، کنسلٹنسی کرتا ہے، اس بیچارے کنسلٹنٹ کا پیسہ ہے. اور میں آپ کو اس کے بارے میں کیا عرض کروں؟ تو یہ تو میرا آپ کا پیسہ ہے جو اس طرح ضائع ہوا ہے اور ضائع ہوگا. بہت شکریہ. جی، اس میں ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے انٹرنیشنل آربیٹریشن میں آپ گئے، وہاں پہ آپ نے یہ اس کیس کو لے کر گئے، اور اس میں اس نے جو اپنے لیے اپنے فیور میں جو ایویڈنسز یوز کی ہیں، اس میں تمام ہمارے اداروں کو جو ہے اس نے بدنام کرنے کے بعد جو ہے اپنی فیور میں یہ ڈیسیجن لیا ہے. آل دو جہاں تک اگر دیکھا جائے کہ اگر اماؤنٹ کی بات ہے، اماؤنٹ تو وہی ہے جو ریفرنس اماؤنٹ ان کیسز کے اندر آئی ہے، اس کا 20% بنتا ہے، اماؤنٹ تو وہی جا رہی ہے. لیکن جو اس نے ایک اس کے اندر پروسیجر کی اڈاپٹ کیا ہے، یا جو اس نے جو ایویڈنسز جو اس میں جو یوز کیے ہیں، اس میں پاکستان کی اور پاکستان کے تمام اداروں کی، اس نے تو پاکستان کی کورٹس کو بھی نہیں چھوڑا. آپ دیکھ لیں جو اس نے پاکستان کی کورٹس کے اوپر بھی ان کو بھی جو کوسچن مارک جو ہے کہ لگا دیا، ان کی کریڈیبلٹی کو بھی جو ہے پاکستان کی کورٹس کو بھی کر دی. تو اب یہ ساری چیزیں ہیں جیسے جو ہے. برہان صاحب یہ بتائیں کہ اب نیب، پہلے تو اپوزیشن الزام لگا رہی تھی کہ نیب جو ہے ون سائیڈڈ کر رہا ہے، آپ اس کا حصہ رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ یہ تاثر نیب ختم کرنے میں ناکام رہی کہ نیب یک طرفہ احتساب کر رہی ہے؟ دیکھیں کہ نیب یک طرفہ والی بات تو میرے خیال میں جو ہے کہ نہیں، لیکن ہمیشہ سے ہوتا یہی آیا جو ہم نے دیکھا ہے. میری بھی نیب کے اندر 18 سال کی جو ہے کہ سروس رہی ہے کہ جو آپ کے اپوزیشن سائٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ہے کام تھوڑا زیادہ سپیڈ سے ہوتا ہے، جو کہ گورنمنٹ کی سائڈ ہوتی ہے اس کے اوپر کام جو ہے تھوڑا سلو ہوتا ہے. اس کی دو ریزن، کوئی اوپر سے پریشر ہوتا ہے، کوئی آپ کو کوئی انسٹرکشن کیا ایسا ہے؟ انسٹرکشنز تو ایسا نہیں ہوتی. اس کی دو ریزنز ہیں. یس، پریشر بھی اوبویسلی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ریلیشن، ان کی ورکنگ، اس کے بعد تمام چیزیں وہ بھی ہوتی ہوں گی. یعنی آپ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ پریشر تو حکومت کا ہوتا ہے اگر اس کے خلاف تحقیقات ہو تو. لیکن دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ تو ابھی پاس تھرو کر رہی ہے نا اپنے فیز سے، وہ چیزیں ابھی
اس حساب سے جو ان کو اگلے والے پکڑیں گے، آنے والے پکڑیں گے، اور وہ جو پہلے کام ہو چکا ہوتا ہے اس کے اندر ٹائم بھی ہو چکا ہوتا ہے، اس کے اندر انکوائری انویسٹیگیشن جو ہے آپ کی جو آتھورائز بھی ہو چکی ہوتی ہیں اور وہ کلمینیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اور نیب کا پروسیجر یا پروسیس یہ ہے کہ کوئی بھی کیس جو ہے تقریباً جو ہے سال سے 1.5 سال کے اندر میچور ہوتا ہے. تو اب اگر ان کے کوئی کیسز ان کے حکومت کے ہوں گے، ان کے اوپر جو ہے انکوائریز اس ٹائم پہ بھی ہو رہی ہیں کہ کچھ کمپلینٹ ویریفیکیشن سٹیج پہ ہیں، کچھ انکوائری سٹیج پہ ہیں، کچھ اس انویسٹیگیشن سٹیج پہ ہیں، تو یہ ان کے میچور ہونے میں کم از کم جو ہے سال سے 1.5 سال کا ٹائم تو لگتا ہے. مے بی نیکسٹ ایئر لیکن جیسے آپ نے سی ایم بزدار کو سوال نامہ پکڑایا، انہوں نے اس کا جواب دیا اور بات ختم ہو گئی. اور اس طرح کے اور بہت سارے حکومتی لوگ ہیں جن کو اس طرح نیب نے بلایا اور اس کے بعد انہیں فارغ کر دیا. لیکن یہ ویسے تو میرا یہ یقین ہے کہ اگر یہ پی ٹی آئی کے وزراء اب نہیں پکڑے جا رہے تھے، پھڑے ضرور جائیں گے، اگلی باری پھڑے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، یہ تو طے ہے. یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو کچھ نواز شریف نے زرداری کے ساتھ کیا، نواز شریف کو بھگتنا پڑا. اب پی ٹی آئی جو کچھ کری ہے، پی ٹی آئی کو بھی بھگتنا پڑے گا. لیکن میں نے سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ڈی جی رہے اور ایک لمبا کیریئر ہے آپ کا نیب کے اندر. نیب میں ایسے مثالیں بھی ہیں کہ ثابت ہوا کہ شہباز شریف صاحب نیب کی کسٹڈی میں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرتے رہے. اس طرح کی اور بھی مثالیں موجود ہیں جن میں نیب کی کسٹڈی میں انہیں اس طرح کی فیسلٹیز فراہم کی گئی. ایون یہ کہ آج تک نیب کسی ایک بڑے مجرم کو نہیں سزا دے سکی، چھوٹوں کو پکڑ کے سزا وزا دے دیتی ہے، کچھ پیسے ویسے نکلوا لیتی ہے. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس پہ دو چیزیں ہیں جو آپ نے بات کی نا، کہ یہ جہاں تک اگر کوئی اس طرح کی بات ہے کہ نیب اگر کسی بھی طریقے سے کسی بھی پولیٹیکل سسٹم یا وکٹمائزیشن کا اگر حصہ بن رہی ہے تو غلط کر رہی ہے. نیشنل انسٹیٹیوشنز کو کہ کسی بھی قسم کی پولیٹیکل میکنگ بریکنگ کا پارٹ نہیں بننا چاہیے. یہ تو بڑی کلیئرٹی ہے. اگر اس کے اندر کوئی بھی کام ہو رہا ہے تو اس کو نو ون کین سے جی کہ اچھا کام ہو رہا ہے، وہ غلط ہی ہے. اور جہاں تک دوسری بات ہے کہ نیب نے پنشمنٹ دینا کسی کو، تو نیب کی تو اس میں نہیں ہے. پنشمنٹس تو آپ کورٹس نے دینی ہے، اور کورٹس کے اندر ہمارے کچھ کیسز جو ہے اتنے ڈیلے ہو جاتے ہیں، ایویڈنس آپ کے جو ہے بعض اوقات جو ہے کہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے کیونکہ ہمارے جو قانونی سسٹم ہے اس کے اندر اتنے ایشوز ہیں کہ اس کا الٹیمیٹ ایڈوانٹیج جو ہے وہ ایکیوز پارٹی کو جاتا ہے. تو دیر آر سو مینی تھنگس جن کو بیٹھ کے دیکھ کے کرنے کی جو ہے ضرورت ہے. اب جیسے جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں جنہوں نے آرڈر دیا ہے پروبیبلی کہ 120 کورٹس آپ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس بنائیں، 120 تو نہیں 30 تو تقریباً بن رہی ہیں، تو اس سے کم از کم جو ہے یہ کیسز جو ہے تھوڑا جو ہے تیز اسپیڈ اپ ہوں گے. جو پینڈنسی بنتی جا رہی ہے وہ ختم ہوگی. جب بھی کیس آپ کا پینڈنسی کے اندر جاتا ہے تو پھر آپ کا کیس زیادہ تر جو ہے وہ خراب ہی ہوتا ہے. اچھا برہان صاحب، آپ نے خود اعتراف کر لیا کہ بڑی گنجائش موجود ہے، بڑے ویکیوم ہے اس ساری اس میں. نیب کے اندر جن لوگوں کے اوپر، نیب آفیسرز کے اوپر کرپشن کے الزامات لگے، ان میں سے آج تک ایک کے اوپر بھی کوئی ایکشن نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ اچھا دیکھیں کہ میں اپنے ٹائم کی ٹینیور کی بات کروں گا. اس ٹائم پہ کچھ میرے اپنے اس میں جو ہے جورسڈکشن میں اور کچھ اس کے علاوہ بھی جو ہے جہاں بھی ہمیں اس طرح کی جو ہے چیزیں پتہ لگی ہیں تو نیب نے اپنے آفیسرز کے اوپر بھی جو ہے کارروائی کی ہے، اور نیب کے اپنے آفیسرز بھی جو ہے جیلوں میں گئے ہیں اور نوکریوں سے فارغ ہوئے اور تمام چیزیں ہوئی ہیں. ایک یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. یس، آپ کی بات سے میں دوبارہ ایگری کروں گا کہ جو بھی اس طرح کی بلیک شیپس ہیں نیب کے اندر خاص کر جو ہے، ان کے اوپر اگر کوئی چیز جو ہے پروو ہو جاتی ہے تو اس کو تو ایک ایگزیمپلری پنشمنٹ دینی چاہیے. ان کو کسی بھی قسم کا کوئی ایڈوانٹیج یا ریفیوج نہیں ملنا چاہیے. اچھا، یہ جوڈیشری کافی دنوں سے ایک طرف جوڈیشری، اور چلیں جوڈیشری پہ تو میں بات نہیں کرتا، لیکن سلیم مانڈوی والا اور چیئرمین نیب آمنے سامنے آ گئے ہیں، تو کیا یہ اداروں کا جو تصادم ہے یہ کوئی اچھی علامت تو نہیں ہے؟ وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں اور ان کا اپنا ایک پورٹ فولیو ہے، اور اگر وہ خود کھڑے ہو کے سینٹ میں نیب کے خلاف خطاب کرنا شروع کر دیں گے یا پریس کانفرنسز کریں گے تو کچھ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں. ویسے میرا موقف یہ ہے کہ چاہے وہ سینٹ کے چیئرمین ہو یا صدر پاکستان ہو یا وزیر اعظم ہو، جو چور ہے، جس نے پیسے قوم کے خزانے کے چرائے ہیں، جس نے فراڈ کیا ہے، وہ کسی جگہ پہ بھی اسے استثناء نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں ویسے خاموشی سے بھی نہیں ہو سکتی تھی. دیکھیں جی، جس نے غلط کام کیا اس کو جواب تو دینا پڑے گا نہیں.
اور جواب لینے کا طریقہ جو ہے یس اس کے اوپر جو ہے انگلیاں کے فنگرز ریز ہوتی ہیں کہ وہ ٹھیک ہے نہیں ہے، کیسے چیزوں کو ہینڈل کیا جا رہا ہے. اگر اس سائڈ پہ کسی قسم کی کوئی کمی ہے تو نیب کو جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اپنے انٹرنل پروسیجر پروسیسز کو فردر امپروو کرنا چاہیے. لیکن جس نے کوئی غلط کام کیا ہے، جس نے بھی اس ملک کا پیسہ جو ہے کہ اپنے پرسنل پرپس کے لیے یوز کیا ہے، سر اس کو جواب دینا پڑے گا. اور اس کو جو ہے جواب بھی کی مطلب ہے اگر نہیں دیں گے تو ہم اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ جو ہے زیادتی کر